الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 59 سے آیت نمبر 64 تک 5 آیات کریمہ کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے۔ ان آیات کریمہ کو سمجھنے سے پہلے ایک دو تمہیدی باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات، اب تک جو آیات 58 ہم نے پڑھی ہیں اس سورہ مبارکہ کی، ان 58 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمبر 1 اپنی توحید کو ثابت کیا، نمبر 2 شرک کی تردید فرمائی، نمبر 3 رسالت کو ثابت کیا، بیان کیا، نمبر 4 معاد یعنی آخرت کو بیان کیا۔ یہ 4 باتیں بیان کر کے اس کے بعد اصول بیان فرمایا، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح پیدا ہو گئی، اب اس میں فساد برپا نہیں کرنا، یہ ایک اصول بیان کیا۔ نمبر 2 دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آسمان سے بادلوں کے ذریعے سے بارش برسانا ہمارا کام ہے، پھر بارش زمین پر برستی ہے، پڑتی ہے، تو زمین کی ہیں 2 قسمیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں زرخیزی پائی جاتی ہے، دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں رویدگی نہیں ہے، زرخیزی نہیں ہے، بلکہ وہ چٹیل اور ویران قسم کی زمین ہے، سخت قسم کی زمین ہے، جس کے اندر کوئی چیز اگتی نہیں ہے سوائے بوٹیوں کے یا خاردار چیزوں کے۔ یہ بات بیان کر کے اصولی درجے میں یہ کہا گیا کہ ہم آسمان سے وحی کی رحمت کو بھیجتے ہیں، اس وحی کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ انسانوں کے دلوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم کے دل وہ ہیں کہ جو اس وحی کے عمل کو قبول کرتے ہیں، دوسرے وہ ہیں کہ جو وحی کے علم کو قبول نہیں کرتے۔ فرمایا جو قبول کرتے ہیں وہ زرخیز ہیں، جو قبول نہیں کرتے وہ بنجر ہیں۔ یہ اصولی درجے میں 2 باتیں ہو گئی۔ ایک بات کہ زمین میں فساد برپا نہیں کرنا، اصلاح ہو گئی۔ دوسری بات وحی الہی سے مستفید ہونے والے زرخیز دل ہوتے ہیں، کبھی بھی بنجر دل اس سے مستفید نہیں ہوتے۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں۔ 4 باتیں پیچھے بیان کی گئیں جو کہ اس بات اور رد کے حوالے سے 2 اصول ہیں۔ یہ 6 مجموعی باتیں ہیں۔ اب ان 6 باتوں کو سمجھنے کے بعد اس رکوع میں جو میں نے آپ کے سامنے 5 آیات تلاوت کی ہیں، یہ رکوع اور اس کے بعد کے رکوعات، ان میں اللہ تعالیٰ نے چند انبیاء کا ذکر فرمایا۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ہود علیہ السلام، نمبر 3 حضرت صالح علیہ السلام، نمبر 4 حضرت شعیب علیہ السلام، نمبر 5 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 6 حضرت ہارون علیہ السلام، اور پھر نمبر 7 پہ آخر میں پھر سے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ۔ 7 انبیاء کے واقعات کو بیان کیا گیا، اور ان 7 انبیاء کے واقعات میں انہی 4 باتوں کو ثابت کیا گیا۔ توحید کو ثابت کیا گیا، شرک کی تردید کی گئی، رسالت کو بیان کیا گیا اور آخرت کو ثابت کیا گیا۔ 4 باتیں یہ۔
پھر دو اصول جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، ان دو اصولوں کو بیان کر کے اب ان کی تشریح واقعات سے کی گئی ہے۔ ان کی تشریح کس سے کی گئی ہے؟ واقعات سے۔ گویا یہ جو 7 انبیاء کا تذکرہ ہے اور 7 قسم کے واقعات ہیں، یہ واقعات کوئی نئی بات نہیں سمجھائیں گے۔ ان واقعات کے تناظر میں الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ مفہوم ایک ہی ہوگا، الفاظ تبدیل ہوں گے، انداز بیان الگ ہوگا، لیکن معنی اور مطلب ایک ہی ہوگا۔ اور وہ معنی مطلب کیا ہے؟ 4 چیزیں وہ اور 2 اصول یہ، انہی کو مد نظر رکھ کر انہی کے گرد حالات اور واقعات کو بیان کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حالات اور واقعات کے تناظر میں، مثال کے تناظر میں بات کو سمجھانا بڑا آسان ہوتا ہے۔ ایک اصول آپ بیان کرتے ہیں، مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں، کسی دوست سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو جوا ہے بہت نقصان دہ چیز ہے، جوا کھیلنے سے پرہیز کرنا، جوا نہیں کھیلنا، کبھی بھی تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، مال جائے گا، اپنی جو کیا کہتے ہیں اس کو جمع پونچی ہے سب غرق ہو جائے گی۔ آپ اس کو ایک اصول سمجھاتے ہیں۔ یہ اصول سمجھانے کے بعد پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک واقعہ بتاتے ہیں۔ مثلا واقعہ کس کا بتاتے ہیں کہ یار وہ سلیم نام کا ایک شخص تھا، وہ آپ بھی جانتے ہو۔ ہاں جی میں جانتا ہوں۔ پتہ ہے وہ کنگال کیسے ہوا؟ اس کے کنگال ہونے کی وجہ یہ، اس کی بڑی فیکٹریاں تھیں، بڑا کاروبار تھا، بڑا بزنس تھا اس کا، لیکن وہ جوا کھیلنے لگ گیا تھا۔ اور جوا کھیلتے کھیلتے اس کو اس کے دوستوں نے سمجھایا، اس کے رشتہ داروں نے سمجھایا، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ کام نہ کرو، لیکن وہ باز نہیں آیا، سمجھا نہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ آج جس حالت میں وہ ہے، اس حالت کا سبب اور وجہ وہ جوا ہی ہے جس سے روکا گیا تھا۔ پہلے آپ نے اس کو اصول سمجھایا، اصول سے وہ بات اس طرح نہیں سمجھ سکا، آپ نے مثال دی، اور مثال ایسی دی جو اس کے بالکل سمجھ میں آ گئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اب اس نے بات کو بخوبی سمجھ لیا۔ یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات میں انہی چیزوں کو بیان کیا گیا، اللہ کی توحید کو، توحید کے مقابلے میں شرک کی تردید کو، عقیدہ رسالت کو، عقیدہ آخرت کو بیان کیا گیا، پھر وہ اصول بیان کیے گئے۔ اب آیات کریمہ دیکھیں گے، آپ کو بات بخوبی اور کھل کر کے سمجھ میں آ جائے گی۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اس ایک آیت کریمہ میں، اس ایک ہی آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو چاروں باتیں پہلی والی نظر آئیں گی۔ عقیدہ رسالت بھی ہے، عقیدہ آخرت بھی ہے، اسی طریقے سے توحید الہی بھی ہے اور شرک کی تردید بھی ہے۔ کیسے؟ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا، تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ تو گویا نوح رسول ہے، نوح ہمارے فرستادہ ہیں، چنے ہوئے ہیں، پیغمبر ہیں، تو عقیدہ رسالت بیان ہو گیا۔ دوسری بات، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نوح نے اپنی قوم سے کہا کہ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، عقیدہ توحید بیان ہو گیا۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا معبود کوئی نہیں، شرک کی تردید ہو گئی۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہیں ڈراتا ہوں بڑے دن کے عذاب سے، عقیدہ آخرت آ گیا۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھیے گا، یہ 4 باتیں ثابت ہو گئی، اب ایک اگلی بات سمجھیے۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے سوالات کے قریب جو انبیاء ہیں، یہ جو قریب کا لفظ آتا ہے، کم و بیش کا جو لفظ آتا ہے ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اللہ نے 1,24,000 اور کچھ پیغمبر بھیجے، اور کچھ پیغمبر 1,24,000 اور کچھ پیغمبر۔ اسی سے اردو میں محاورتاً یہ لفظ لیا گیا کہ 1,24,000 کم و بیش، کم و بیش، یہ جو لفظ کم و بیش ہے یہ محاورتاً بولا جاتا ہے، ورنہ جو حدیث کے مطابق ہے کہ 24,000 اور کچھ انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے، 313 یا 317 ان میں سے رسول تھے، باقی سارے صرف نبی تھے۔ رسول کا منصب نبی سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ رسول کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس لازمتاً کتاب آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ رسول کے پاس نیا حکم آتا ہے، نئی شریعت آتی ہے، نئے احکامات آتے ہیں، یہ رسول کے لیے۔ جبکہ نبی کے پاس، صرف جو نبی ہوتے ہیں ان کے پاس نیا حکم نہیں آتا،
بلکہ وہ رسول کے پچھلا جو رسول ہوتا ہے اسی رسول کے پیغام کو، حکم کو اور اس کی وحی کو لے کر کے آگے چلتے ہیں اور قوم کی اصلاح کرتے ہیں، مبلغ ہوتے ہیں، داعی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ مبلغ اور داعی اللہ کی طرف سے چنے ہوتے ہیں، اس لیے وہ عام تمام مبلغین سے نہ صرف افضل ہوتے ہیں بلکہ دنیا کے سارے مبلغ مل کر بھی ایک نبی کے قدموں کی خاک کے برابر کریں گے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی جی۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی نبی و رسول دنیا میں تشریف لائے، جو میں نے کہا کہ 1.25 لاکھ کے قریب، ان تمام انبیاء کا دین ایک تھا۔ ان سب کا دین کیا مطلب ہوا؟ دین کا مطلب یہ ہے کہ سب عقیدہ توحید میں ایک ہی نظریہ رکھتے تھے، سب کا نظریہ عقیدہ رسالت میں ایک جیسا تھا، سب کا نظریہ عقیدہ آخرت میں ایک جیسا تھا، یعنی دین سب کا ایک تھا، عقائد اور نظریات میں سب ایک تھے۔ البتہ احکامات شریعت وہ ہر دور میں وقت کے تقاضے کے ساتھ ساتھ بدلتے رہے، تو گویا کہ احکامات میں فرق ضرور رہا لیکن دین سب کا ایک ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے جتنے بھی انبیاء کا واقعہ پڑھیں گے، جتنے بھی انبیاء کے واقعات کو آپ پڑھیں گے، سب کی طرف سے آپ کو دعوت توحید میں الفاظ ایک جیسے نظر آئیں گے۔ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بات کرو، ولا تشرکوا بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ اسی طریقے سے ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا معبود کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا تمہارا بگڑی بنانے والا کوئی نہیں۔ سب کا جو دعوت فکر ہے، سب کی جو دعوت فکر ہے، سب کا جو انداز بیان ہے، سب کا جو انداز تبلیغ ہے، ایک جیسا ہوگا، کیونکہ دین سب کا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے چلیں۔ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، انبیاء کا طرز خطاب ایک جیسا ہوتا ہے۔ اب انبیاء کے مقابلے میں سامنے جو لوگ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، اس کو پہلے سمجھ لیجیے، پھر تقریباً جو انبیاء کے مخاطب ہوتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک معاشی طور پہ کمزور لوگ، دوسرے معاشی طور پر مستحکم لوگ۔ پہلے دن سے لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور رسول اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آج بھی جتنے بھی لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ دین کا کام کرتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں، اشاعت توحید، اشاعت دین کا جو بھی شعبہ ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ دو قسم کے لوگ آپ کو سامنے نظر آئیں گے۔ وہ لوگ جو درمیانے درجے کے ہیں یا معاشی طور پہ کمزور درجے کے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جو مستحکم ہے معاشی طور پر۔ آپ کو یہ جو دین کے داعی ہوتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، انبیاء ہوتے ہیں، ان کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والے جو نظر آئیں گے نا، وہ بالعموم وہ لوگ ہوں گے معاشی طور پہ جو مستحکم ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے، انہیں اپنی چودراہٹ کے جانے کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس عمومی طور پر وہی لوگ رکاوٹ بنتے ہیں جن کے پاس معاشی جو سرمایہ ہے وہ حلال طریقے کا نہیں ہوتا، وہ چونکہ ان کا طریقہ کار حلال نہیں ہوتا، تو اب انہیں نظر آتا ہے کہ اگر ان کو تسلیم کر لیا گیا تو ہمیں یہ سارا سلسلہ ختم کرنا پڑے گا، یہ پانی کی طرح بہانا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یہ تو ہمیں یہ کہیں گے کہ یہ گند ہے، یہ غلاظت ہے، یہ نجاست ہے، تو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اور یہ چیز چھوڑنا ان کے لیے بہت وبال جان ہے، جبکہ درمیانے درجے کے لوگ یا بالکل پست درجے کے لوگ، ان کے سامنے یہ چیز رکاوٹ نہیں ہوتی اور انہیں قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی آدمی تکلیف زدہ ہوتا ہے، مصیبت زدہ ہوتا ہے، اس کو اگر آپ راحت والی کوئی بات بتائیں، خوشی والی بات بتائیں، خوشخبری والی بات بتائیں، اور اس کو آپ کوئی نجات کا راستہ بتائیں، تو وہ بخوشی قبول کر لیتا ہے۔ یہ ہے فرق۔ اب دیکھیے، قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين، تو جو ان کی قوم میں سردار تھے وہ کہنے لگے کہ ہم تمہیں صریح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھیں صاحب سرود لوگ کیا کہتے ہیں، آپ صریح غلطی پر ہیں، صریح گمراہ ہیں، یہ وتیرہ ہے صاحب ثروت لوگوں کا۔ لیکن یاد رکھیے، وہ شخص ہی راہ میں رکاوٹ بنے گا جس کے پاس سرمایہ ناجائز طریقے سے ہوگا، جس کے پاس سرمایہ جائز طریقے سے ہوگا نا، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف پہل کرے گا۔
بس میں نے حضور علیہ السلام پر جو سب سے پہلے ایمان لانے والے شخص ہیں وہ کون ہیں؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، جو مکہ مکرمہ کی عورتوں میں سب سے بڑی تاجرہ تھی. کمال حلال تھا، فوراً خاوند کی بات کو مان لیا. دوسرے نمبر پر جس شخص نے ایمان قبول کیا وہ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ مکہ کے رئیسوں اور تاجروں میں سے تھے، بڑے تاجروں میں سے. لیکن چونکہ جائز طریقہ تھا، شروع سے حضور کے ساتھ رہے، ایک ہی جیسا کاروبار کرتے رہے، ایک ہی جیسا معاملات کرتے رہے، تو اس لیے فوری طور پہ قبول کر لیا. آج بھی آپ کے اس موجودہ دور کے اندر جو لوگ رکاوٹ بنتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کا بینک بیلنس ناجائز طریقے سے جمع ہوا ہے. جو جائز طریقے سے جنہوں نے معاملات کیے ہوئے ہیں وہ خرچ بھی کرتے ہیں، راہ میں جو ہے وہ عقل کے خود تبلیغ دین کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. چلیے جا آپ نے اس میں دیکھ لیا کہ جو انبیاء کے مخاطبین ہوتے ہیں ان کی طرف سے انہیں اذیت، تکلیف یا طعن و تشنیع کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب انبیاء کا طرز عمل کیا ہے؟ یہ ہمیں ایک بہت بڑی بات سمجھاتا ہے. میر صاحب، انبیاء کا طرز عمل ہمیں کیا سمجھاتا ہے کہ اگر آپ کے تبلیغ دین میں، دین کی اشاعت کرنے میں، دین سمجھانے میں کوئی رکاوٹ آ رہی ہے یا طعن و تشنیع ہو رہی ہے تو آپ کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ وہ بیان کیا جا رہا ہے. قال یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. قال یا قومی، اور لوگوں نہیں، یا ایھا الناس نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سری غلطی پر ہیں. یہ آگے سے نہیں کہتے غلطی تمہاری ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر کی پوجا کر رہے ہو، تم گمراہ ہو، تم بت پرست ہو، تم مشرک ہو. نہیں، وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ قال یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں. نسبت پھر بھی اپنی طرف کر رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں. لیس بی ضلالۃ، ان کے نہیں کہہ رہے، اپنا کہہ رہے ہیں، اپنی صفائی دے رہے ہیں کہ مجھ میں کوئی گمراہی نہیں ہے، مجھ میں کوئی غلطی نہیں ہے. ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو رب کا فرستادہ ہوں، میں تو اللہ کا بھیجا ہوں، رب العالمین کی طرف سے چنا ہوا ہوں. میں تو اس کا پیغام اور اس کی دعوت کو آگے پھیلا رہا ہوں. میرا کوئی قصور نہیں ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں گمراہی کے راستے پہ نہیں ہوں. یہ ہے طرز عمل مبلغ کا، اور اللہ ہمیں بھی یہ توفیق نصیب فرمائے. یہاں بات کو مزید آگے بڑھانے سے اور پڑھنے سے پہلے ایک بات اور اس کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے نوح علیہ السلام کا کچھ تذکرہ ہو جائے. نوح علیہ السلام کی عمر مبارک قرآن مجید کی تصریح کے مطابق 950 سالہ مبلغانہ علم ہے، عمر ہے. یعنی آپ نے جو تبلیغ دین کی جو عمر ہے نا آپ کی، وہ کتنی ہے؟ 950 سال. 950 سال آپ نے قوم کو سمجھایا. عمومی طور پر انبیاء کی نبوت کا اظہار 40 سال بعد ہوتا ہے. عمر کتنی ہو گئی؟ 990 سال. 990 سال. پھر طوفان آیا، اور طوفان آنے کے بعد بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ تقریباً 150 سال تک زندہ رہے. عمر کتنی ہو گئی؟ 1140 سال. 1140 سال. آپ کی عمر 1140 سال، یہ 1150 یہ 1200 تک لکھی گئی ہے. اتنی لمبی عمر. اس میں سے 950 سال عمر وہ ہے کہ جو آپ نے تبلیغ دین میں کی. اور میرے بھائیوں، یہ دنیا میں واحد پیغمبر ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 4 نسلوں کو پیدا ہوتے، پلتے، پھولتے، جوان ہوتے، بوڑھے ہوتے، مرتے، پھر دوسری نسل، پھر تیسری نسل، پھر چوتھی نسل. 4 نسلیں ان کے سامنے پیدا ہو کر کے مر گئیں. 5ویں نسل تھی جس کو اللہ نے طوفان میں تباہ کیا. 4 پیڑھیاں، 4 نسلیں، معمولی بات نہیں ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے 8واں نمبر ہے ان کا. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ تشریف لائے، آپ دنیا میں تشریف لانے والے پہلے رسول تھے. پہلے کون تھے؟ رسول، نبی نہیں، پہلے رسول تھے. یعنی آپ کو مرتبہ رسالت پر فائز کی. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے آ کر کے سب سے پہلے اس دنیا میں شرک کی تردید کی. اب پیچھے جو آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام جو انبیاء گزرے،
انہوں نے شرک کی تردید کیوں نہیں کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے زمانے میں شرک تھا ہی نہیں، ان کے زمانے میں توحید ہی توحید تھی۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح پیدا ہو گئی، فساد مت کرنا۔ اور وہ اصلاح کیا تھی؟ سب توحید تھی۔ توحید کی پوری طرح آبیاری تھی زمین پر۔ پھر کیا ہوا؟ ادریس علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ادریس علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے ادریس علیہ السلام کی چونکہ محبت اور ان کی فریفتگی لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ تھی، بڑے ہی لوگوں کے ساتھ ملنسار تھے، لوگوں کو بہت ہی زیادہ اچھے لگتے تھے وہ۔ تو اب جب وہ دنیا سے چلے گئے تو کچھ عرصے کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم ادریس علیہ السلام کی مورتی، ادریس علیہ السلام کی مورتی بنا کر کے، ان کا جو تصویر ہے وہ بنا کر کے اپنے گھر میں رکھیں اور ان کو یاد کیا کریں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، ابتدائی طور پہ عقیدت کی بنیاد پہ تصویر گھر پہ رکھی گئی، عقیدے کی بنیاد پر نہیں، شرک کے لیے نہیں، اللہ کے ساتھ ہمسری کی بنیاد پہ نہیں، ایسا ہوا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ عقیدت دیکھتے ہی دیکھتے عقیدے میں تبدیل ہو گئی۔ پھر ہوا کیا کہ ایک وقت آیا کہ اس سرزمین پر 5 بڑے بت جو ادریس علیہ السلام کے پیروکار تھے، اور ادریس علیہ السلام کے نام لیوا ہی نہیں بلکہ ان کے مشن کو آگے پھیلانے والے تھے، وہ بزرگان دین تھے، اللہ والے تھے، بہت چوٹی کی شخصیات تھی۔ انہوں نے ادریس علیہ السلام کی مطابعت میں ان 5 بزرگوں کی مورتیاں بنائیں، جس کا تذکرہ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ 5 بت ہیں اور یہ 5 بزرگ تھے، 5 اللہ والے تھے۔ جیسے آج بھی بزرگان دین کے مزارات پہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا وہ بزرگان دین کی تعلیمات کے مطابق ہو رہا ہے؟ وہ بزرگان دین جنہوں نے خود شرک کی تردید کی، سختی سے منع کیا، سختی سے روکا، آج انہی بزرگان دین کے مزارات پہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قصور ان کا ہے، بزرگوں کا نہیں۔ یہ جو 5 تن تھے، یہ جو 5 بزرگ تھے، ان بزرگوں کا کوئی قصور نہیں، ان کے نام لیواؤں نے ان کی مورتیاں بنائی اور عقیدے کی بنیاد پر ان کے سامنے جھکنا شروع کر دیا، پھر ان کی ایسی پوجا شروع کر دی کہ انہیں ہی اپنا الہ اور معبود بنا لیا، اور اس قدر اپنے شرک میں پختہ تھے کہ 4 نسلیں اسی عقیدے پہ چلی گئیں۔ اور بزرگوں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ جب ایک نسل اپنی انتہا کو پہنچتی تھی نا، اپنی عمر کی انتہا کو، اور اگلی نسل پیدا ہو جاتی تھی، بچے جب تھوڑا بڑھ جاتے تو وہ وصیت کر کے جاتے تھے، سنو نوح کی بات نہیں ماننا، ہاں ہمارے نقش قدم پہ چلنا، ہم جس طرح زندگی گزار کے جا رہے ہیں اسی طرح زندگی گزارنا، ان 5 بتوں کو مت چھوڑنا۔ قرآن پاک نے بھی کہا وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ، یہ کہا کرتے تھے کہ ان 5 بتوں کو مت چھوڑو۔ بات سمجھ گئی؟ یہ ہے کچھ پس منظر نوح علیہ السلام کی ہسٹری اور تاریخ کے حوالے سے، اس کو جاننا بھی ضروری ہے تاکہ بات کو ذرا آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، لوگوں میں اپنے پروردگار کے پیغام کو پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ کیسی باتیں معلوم ہیں؟ ظاہر ہے پیغمبر کے پاس وہی ہوتی ہے، ان کے پاس وہی نہیں۔ پیغمبر کے پاس کچھ نشانی علامات آخرت کی ہوتی ہیں، ان کے پاس نہیں۔ پیغمبر کا عقیدہ یقینی ہوتا ہے، ان کا عقیدہ یقینی نہیں۔ بس یہ ساری چیزیں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ، کیا تمہیں اس بات سے تعجب ہوا ہے کہ تم میں سے ایک شخص کے ساتھ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اور تاکہ تم پرہیزگار بنو اور تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اس آیت کریمہ کے حوالے سے سمجھیے گا، اس آیت کے حوالے سے یا تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہی خطاب ہے اپنی قوم کو کہ کیا تمہیں تعجب ہے ایک ایسے شخص پر جس کو اللہ نے چنا اپنے بارے میں کہنے، اور دوسرا یہ کہ اس آیت کریمہ کا تعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کے متعلق اللہ فرماتے ہیں لوگوں آپ کو نوح علیہ السلام کا واقعہ ہم نے سنایا نہیں، کیا تمہیں اس واقعے سے سبق نہیں مل رہا، اور کیا تم ان کی بعثت پر اعتراض کرتے ہو؟
یہ بھی نوح علیہ السلام کی طرح تمہیں دعوت دے رہے ہیں، یہ بھی تمہیں ڈرا رہے ہیں، یہ بھی تمہیں فکر آخرت پیدا کر رہے ہیں، اور یہ بھی تمہیں بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آخرت کے اعتبار سے ڈرا رہے ہیں، لیکن تم ہو کہ تمہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی، یعنی نوح علیہ السلام کی، تو ہم نے نوح کو اور جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو تو بچا لیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا انہیں غرق کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہ اندھے لوگ تھے۔ یہ آیت کریمہ انجام کو بتاتی ہے۔ انجام کیا ہے؟ وحی الہی آئی، پانی کی طرح برسی، جن لوگوں نے قبول کیا 80 یا 82 لوگ، ہم نے ان کو بچا لیا۔ جن لوگوں نے قبول نہیں کیا وہ 4 نسلیں مر گئی کفر پہ، 5ویں نسل قبول نہ کرنے والی، ان کو ہم نے غرق آب کر دیا۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ آدم ہے کیوں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام کی بدولت یا ان کی وساطت سے، ان کو بطور سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بعد کی جتنی انسانیت ہے اس انسانیت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا۔ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، حام، سام، یافث اور کنعان۔ کنعان غرق ہو گیا اسی طوفان میں جس طوفان میں باقی کافر غرق ہوئے، کیونکہ وہ کافر تھا۔ 3 بیٹے بچ گئے، حام، سام، یافث۔ ان میں سے ایک بیٹے کی اولاد ہم ایشیائی لوگ ہیں، ایک بیٹے کی اولاد افریقن اور یورپین ممالک کے لوگ ہیں، اور ایک بیٹے کی اولاد میں باقی ممالک کے جو لوگ ہیں، عرب کنٹریز اس میں آ جاتی ہے دوسری۔ تو یہ 3 بیٹے حام، سام اور یافث، انہی کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے باقی آگے سلسلہ چلایا۔ وہ جو آپ کی قوم کے چند لوگ تھے 8 دہائیوں کے قریب، ان تمام لوگوں کی مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے آگے اولاد نہیں چلائی۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی مرضی۔ آدم علیہ السلام سے سلسلہ چلا 8ویں پشت تک، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ڈائریکٹ، اور پھر نوح علیہ السلام سے جو آپ کی اولاد ہوئی ہے تو یہ بھی آدم علیہ السلام کی ہی اولاد، لیکن ان کو اس لحاظ سے آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ آنے والی جتنی نسل ہے، آنے والی جتنی انسانیت ہے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد در اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انبیاء علیہ السلام کی مقام اور شان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا